رک جاؤ، وہ عورت مر جائے گی۔ وہ اچانک ہی چیختی ہوئی آگے بڑھی تھی اور اس عورت کو بازوں سے تھام کر کنارے پر کھینچا تھا۔ وہ عورت تو بچ گئی تھی، مگر پیچھے سے آتی گاڑی کے ایک دم سے سامنے آ جانے کی وجہ سے زینیا ٹھوکر لگتے ہی روڈ کے اوپر آن گری تھی۔ گاڑی کے ٹائرز ایک دم سے چرچرائے تھے۔ واٹ نان سینس! ان جاہل گوار لوگوں کو یہ نہیں پتا کہ فٹ پاتھ ان کے چلنے کے لیے بنایا گیا ہے۔ روڈ پر کون سا شغل فرمایا جا رہا تھا؟ اس لڑکی کو اوندھے منہ گرتے دیکھ اور لوگوں کے لگتے رش کو دیکھ گاڑی کے اندر بیٹھا وہ مغرور شخص کھول اٹھا تھا۔ ان لوگوں کے پاس بہت فارغ ٹائم تھا، مگر اس کا ایک ایک منٹ اس کے لیے بہت قیمتی تھا، جو وہ کسی راہ چلتے انسان کے لیے ضائع بالکل نہیں کر سکتا تھا۔ شاویز سلطان کی گاڑی کے ساتھ اس لڑکی کی ٹکر ہوئی تھی۔ خون میں لت پت وہ زمین پر گری تھی، مگر اس مغرور انسان نے زینیا کی خیریت پوچھنے کے لیے اپنی اے سی والی گاڑی سے ایک قدم تک باہر نہیں نکالا تھا، اور اس کی چوڑی پیشانی پر سلوٹوں کا جال بن چکا تھا۔ جب اسی لمحے اس کی نظریں سامنے اٹھی تھیں، اس کی اسسٹنٹ بیلا اس لڑکی کو پکڑ کر سیدھا کر چکی تھی، جو شاید بے ہوش ہو چکی تھی۔ اس کا پورا ماتھا خون سے بھر چکا تھا۔ اس شخص کے چہرے کے کھردرے پن میں اضافہ ہوا تھا۔ آج اس کی بہت اہم میٹنگ تھی، مگر صبح صبح ہوئے اس بیڈ لک پر اب اس کا پورا دن برا گزرنے والا تھا۔ اس نے نخوت بھرے انداز میں زینیا کے چہرے پر نگاہیں پھیر لی تھی۔ موبائل نکالتے اس نے ارسل کا نمبر ڈائل کیا۔ میں آفس جانے کے لیے نکل رہا ہوں، میرے 10 منٹ اس تماشے کی وجہ سے برباد ہو چکے ہیں۔ تم اور بیلا اس لڑکی کو لے کر اسپتال جاؤ، کچھ پیسے دے دلا کر معاملہ کلیئر کرو اور دونوں فوراً آفس پہنچو۔ سفاکیت بھرے لہجے میں کہتا وہ کال کاٹ گیا تھا۔ اسے اپنی ریپوٹیشن بہت عزیز تھی، وہ خود پر کوئی بات نہیں آنے دے سکتا تھا۔ میڈیا والے تو ویسے بھی اسی طاق میں بیٹھے رہتے تھے کہ شاویز سلطان کی کوئی خبر ملے۔ ڈرائیور کے ساتھ بیٹھے گارڈ نے اتر کر گاڑی کے آگے سے راستہ کلیئر کیا تھا۔ بیلا وہاں موجود 2 خواتین کے ساتھ زینیا کو اٹھانے کی کوشش کر رہی تھی۔ جب شاویز عالم کی گاڑی ان کے پاس سے ہوتی پہلے سے بھی تیز رفتاری کے ساتھ وہاں سے نکل گئی تھی۔ اس قیمتی گاڑی کے آگے ایک گارڈز کی گاڑی تھی جن سے زینیا نے اس عورت کو بچایا تھا۔ اسلحے سے لیس باوردی گارڈز کو دیکھ کسی نے بھی قریب آنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ اس کا بہت زیادہ خون بہہ رہا تھا۔ ارسل، اسے جلدی ہاسپٹل لے کر جانا ہوگا۔ بیلا کو اس نازک سی لڑکی اس قدر خون بہتا دیکھ خوف محسوس ہو رہا تھا۔ کچھ ہی دیر کے بعد وہ لوگ ہاسپٹل میں موجود تھے۔ ڈاکٹرز نے اس کی مرہم پٹی کر دی تھی، اسے انجیکشنز لگایا گیا تھا۔ خون رک چکا تھا، زیادہ گہرا نہیں تھا۔ بہت زیادہ خون بہہ جانے کی وجہ سے اور کمزوری کی وجہ سے وہ بے ہوش ہوئی تھی۔ اس کے گھر والوں کو انفارم کیسے کریں؟ اس کا تو فون بھی ٹوٹ گیا ہے، آن نہیں ہو رہا۔ بیلا پریشان ہوئی۔ انہوں نے فوری آفس پہنچنا تھا، ورنہ ان کی شامت آ جانی تھی۔ اب اس لڑکی کے ہوش میں آنے کا انتظار ہی کرنا ہوگا۔ ارسل نے نگاہیں جھکائے کہا تھا۔ اس لڑکی کی چمکتی شفاف رنگت پر تکلیف کے آثار واضح ہو رہے تھے۔ آدھے گھنٹے بعد اسے ہوش آیا تھا۔ کچھ دیر تک وہ غائب دماغی سے حالت میں ارد گرد کا ماحول سمجھنے کی کوشش کرنے لگی تھی، مگر جب اس کا دماغ پوری طرح سے سوچنے سمجھنے کے قابل ہوا تو اپنے قریب کھڑے اس سوٹڈ بوٹڈ لوگوں کو دیکھا جن کے لباس سے ان کی حیثیت اور سٹیٹس کا اندازہ ہو رہا تھا۔ شکر ہے آپ کو ہوش آ گیا، ہمیں دیر ہو رہی تھی، کافی دیر سے آپ کے ہوش میں آنے کا انتظار کر رہے تھے۔ آپ کا فون ٹوٹ گیا تھا تو آپ کے گھر والوں نے رابطہ نہیں کر سکے۔ یہ تھوڑی سی رقم ہے آپ کا جو نقصان ہوا ہے آپ کے علاج کے لیے۔ بیلا نے اسے ہوش میں آتے دیکھ کر شکر ادا کرتے ہوئے کہا۔ وہ بھی 3 پیس سوٹ میں ملبوس ٹائی لگائے، بالوں کو بہت ہی پروفیشنل انداز میں جوڑا بنایا اس کی جانب بڑھتی۔ ایک پھولا ہوا انویلپ اس کی جانب بڑھا گئی تھی، جو دیکھ زینیا کی آنکھیں مزید جل اٹھی تھی۔ اس کے تن بدن میں آگ سی بھڑک اٹھی تھی۔ وہ بہت نرم دل اور احساس کرنے والی لڑکی تھی، مگر صرف انہی لوگوں کا جو دوسروں کا احساس کرنا جانتے تھے۔ ایسے لوگوں کے لیے جن کے لیے ہر شے صرف پیسہ ہی تھی، وہ کوئی ہمدردی نہیں رکھتی تھی اپنے اندر۔ ان پر افسوس کے سوا وہ کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ اسے یہی لگا کہ ان لوگوں کی گاڑی سے ہی اس کا ٹکراؤ ہوا تھا اور وہ اب اسے رقم دے کر زبان بند رکھنے کا کہہ رہے تھے۔ آپ اپنے آپ کو کیا سمجھتے ہو امیر لوگ؟ ہاں، جب دل چاہے گا روڈ پر چلتے کسی بھی انسان کو کچل کر چلے جاؤ گے اور پھر ان کی قیمت لگا کر ان کی زبانوں پر تالے بھی لگا دو گے۔ وہ بیڈ پر اٹھ کر بیٹھتی، نفرت آمیز نگاہوں سے ان دونوں کی جانب دیکھتی۔ بیلا کی جانب سے بڑا انویلپ اس سے کھینچ کر دور اچھال چکی تھی۔ بیلا اس کے لیے تیار نہیں تھی۔ اس نے حنقوں کی طرح اس کی جانب دیکھا تھا۔ دیکھیں، آپ ایسا ری ایکٹ نہیں کر سکتی، غلطی آپ کی بھی تھی، آپ اچانک سے گاڑی کے سامنے آئیں۔
ارسل نے اپنا لہجہ نارمل رکھا تھا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ دھان پان سی چھوٹی سی لڑکی اتنا چیخ چلا بھی سکتی ہے، مگر یہ صرف انہی کے سامنے ہو رہا تھا۔ اگر اس لڑکی کے سامنے شاویز سلطان آ جاتا تو اس کی آواز بھی نہیں نکلنی تھی۔ تم لوگ اس بوڑھی عورت کو کچلنے والے تھے، گاڑی کی رفتار آہستہ بھی کر سکتے تھے، مگر دیکھتے ہوئے بھی اس عورت پر گاڑی چلانے والے تھے تم۔ ورسل کی بات پر مزید غصے کا شکار ہوئی تھی، جبکہ بیلا خاموش کھڑی ان پیسوں کی جانب دیکھ رہی تھی جو بکھر چکے تھے۔ دیکھیں، ہم پر غصہ کرنے سے آپ کو کچھ نہیں ملے گا، ہم قصوروار نہیں، ہم تو پچھلی گاڑی میں تھے۔ آپ کا ٹکراؤ ہمارے باس کی گاڑی سے ہوا ہے، ان کا احسان مند ہونا چاہیے کہ آپ کو انہوں نے آپ کے ساتھ بھیج دیا، ورنہ وہ کام کے وقت موت کو بھی اپنے قریب آنے کی اجازت نہیں دیتے۔ ارسل نے اب کی بار تحمل سے اس جنگلی بلی کو سمجھایا تھا جو خون خوار بنی پنجے جھاڑے ان پر حملہ آور ہونے کو تیار تھی۔ ان کی بات سن کر زینیا چپ ہوئی تھی، وہ بیڈ سے اٹھی تھی۔ وہ اتنی دیر سے ان پر اپنی انرجی ضائع کر رہی تھی جو خود ملازمین تھے، حکم کے غلام۔ اگر آپ چاہیں تو میں آپ کو آفس کا پتہ بتا سکتا ہوں، آپ وہاں جا کر ہمارے باس کو ایسے ہی باتیں سنا سکتی ہیں۔ ارسل نے اس لڑکی کے غصے سے پھولے گلابی گال دیکھ اسے مشورہ دیا۔ اسے یہ لڑکی بہت زیادہ کیوٹ لگی تھی۔ اس کی بات پر بیلا نے اسے گھورا تھا۔ اس سرپری لڑکی سے کوئی بعید نہیں تھی کہ وہاں بھی پہنچ جاتی، پھر ان دونوں کا قتل باس کے ہاتھوں ہونا پکا تھا۔ جیسے گھٹیا لوگوں کے منہ لگنے کا کوئی شوق نہیں ہے، جن کے اندر انسانیت کی جگہ درندگی بھری ہو۔ زینیا ایک جانب پڑا اپنا دوپٹہ اٹھاتے ہوئے خوفی سے بولی تھی۔ ارسل کی آنکھیں باہر کو نکلی تھیں اس کے ان کھلے الفاظ پر، اور اگلے ہی لمحے اپنے باس کو ان الفاظوں کے ساتھ تصور کرتے اس کے لبوں پر مسکراہٹ آن ٹھہری تھی۔ رکے مس، یہ کارڈ لیتی جائیں، اور یہ جو سب کچھ آپ نے ابھی بولا ہے نا، ان الفاظ کی ہمارے باس کو بہت ضرورت ہے، پلیز آپ لازمی جائیے گا۔ ارسل کی حرکت پر بیرا نے اسے سخت گھوری سے نوازا، جبکہ زینیا نے وہ کارڈ دیکھتے اس پر لکھا نام پڑھا اور ان دونوں کو دیکھا۔ کب تک آئیں گی؟ میں ویٹ کروں گا، پلیز لازمی آئیے گا، اور جو کچھ کہا ہے نا یہ سب کہیے گا۔ بلکہ ایک منٹ، وہ آگے بڑھتا بیلا کے ہاتھ سے وہ اینولپ لے گیا اور گرے ہوئے سارے پیسے اس میں واپس ڈالے۔ بیلا تو منہ کھولے اسے دیکھتی رہ گئی۔ یہ نا آپ خود ان کو واپس کیجیے گا، پورے ڈیموں کے ساتھ، بہت خوشی ہوگی۔ وہ گہرا سانس بھرتا کہتا ان دونوں لڑکیوں کو کافی حیرت میں ڈال گیا۔ ایسی بات ہے تو کل ہی آؤں گی آپ کے باس کے ہوش ٹھکانے لگانے۔ وہ اینولپ کو تھامے دانت کچ کچاتے انہیں دیکھتی باہر نکلی تھی۔ اس کے جاتے ارسل نے آسودگی سے گہرا سانس بھرا۔ یہ کیا کیا آپ نے ارسل؟ وہ سر کے پاس جا کر نہ جانے کیا کیا بولے گی، اور سر ہم دونوں کو سیدھا جہنم واصل کریں گے۔ بیلا گھبرا گئی تھی۔ کیوں؟ ہمارا کیا قصور؟ ہمیں ہی کیوں سننی پڑے؟ بنا قصوروار ہوتے وہ لڑکی ہمیں کتنا کچھ سنا گئی، جبکہ ان سب کے باس کا حق تھا۔ اب اگر توپوں کا رخ اس طرف ہو جائے تو کیا برائی ہے؟ وہ منہ بناتا بولتا ہاتھ چھاڑتا باہر نکلا۔ آپ تو ایسے بول رہے ہیں جیسے جانتے نہیں سر کو، انہوں نے ہمیں ہی مورود الزام ٹھہرانا ہے۔ بات یہیں ختم ہو رہی تھی۔ ہونے دیں، آپ بھی حد کرتی ہیں۔ بیلا اس کے ساتھ چلتی افسوس سے سر ہلاتی رہ گئی کہ تبھی کوئی پاس سے بہت تیزی سے گزرا اور اس نے بیلا کو کاندھے سے کاندھا ملاتے زور سے دھکا دیا۔ وہ ایک دم بری طرح لڑکھڑاتے ہوئے گھومتی ساتھ چلتے ارسل کے سینے سے جا ٹکرائی۔ ارسل اچانک اسے اپنے ساتھ لگا دیکھ سنبھالتے اس کے گرد اپنا حصار بنا گیا، جبکہ وہ شخص بھی جو بہت تیزی سے گزر رہا تھا رک کر پلٹ کر انہیں دیکھنے لگا۔ آئی ایم سوری، میں جلدی میں تھا، وہ معذرت کر رہا تھا، جبکہ ارسل کا دماغ پل میں گھوما تھا۔ بیلا کو چھوڑے اس شخص کا گریبان تھام گیا۔ اندھا ہے کیا تو؟ دکھائی نہیں دیتا تجھے؟ ارسل اس کا گریبان تھامے دبے دبے انداز میں چلایا۔ ارد گرد سے گزرنے والے لوگوں نے رک کر یہ تماشا دیکھا۔ میں معذرت خواہ ہوں۔ وہ شرمندہ تھا۔ تیری معذرت گئی بھاڑ میں، اگر چوٹ لگتی نا تجھے وہ جہاں دکھاتا نا تو یاد رکھتا۔ ارسل کیا کر رہے ہیں؟ چھوڑیں اور پلیز چلیں میرے ساتھ۔ وہ اس کے ساتھ سے اس شخص کا گریبان چھڑاتے اس کا ہاتھ تھامے کھینچتے ہوئے وہاں سے لے گئی تھی، جبکہ آخری وقت نظروں سے اوچھل ہونے تک ارسل اس شخص کو گھورتا رہا۔ ارے زینی، یہ کیا بچے؟ شکیلہ بیگم نے زینیا کو گھر داخل ہوتے دیکھا تو اس کے ماتھے پر لگی چوٹ سے ایک دم وہ پریشان ہو گئی۔ کچھ نہیں امی، بس ایسے ہی ایک چھوٹا سا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا۔ وہ لاپرواہی سے بولی۔ چھوٹا سا؟ زینی، یہ چوٹ چھوٹی تو نہیں میری جان۔ وہ ماں تھی، پریشان ہو گئی۔ امی، زندہ سلامت کھڑی ہوں، یہ کیا کم ہے؟ اچھا مجھے جلدی سے کھانا دے دیں، بھوک لگی ہے، میں چینج کر کے آتی ہوں۔ وہ فوراً کمرے کی طرف بڑھی۔ ماں نے ابھی صرف ماتھے کی چوٹ دیکھی تھی،
تو اتنا پریشان ہو گئی تھی اگر جسم کے باقی حصے پر خروچے دیکھتی تو رو رو کر گھر سر پر اٹھا لینا تھا۔ وہ اپنا حلیہ درست کرتی اپنے باپ کے کمرے کی جانب بڑھی جو بستر مرگ پر تھے۔ ان کو ہارٹ پرابلم تھا اور ڈاکٹر نے بائی پاس کا کہا تھا، جس کے لیے زینیا کو اچھے خاصے پیسوں کی ضرورت تھی اور وہ جاب کرتی تھی ایک فیکٹری میں۔ پڑھ لکھ کر بھی وہ ایک فیکٹری میں سپروائزنگ کا کام کر رہی تھی، جو کہ اس کی کوالیفیکیشن کے حساب سے بہت چھوٹی جاب تھی، پر وہ کرنے پر مجبور تھی۔ بڑی کمپنیز میں جاب کے نہ ہی اس کے پاس کوئی سفارش تھی اور نہ ہی رشوت، اسی لیے اپنی خودداری کے سنگ جیتی یہ پیاری اور معصوم لڑکی خوش نہ سہی مطمئن ضرور تھی۔ بابا، وہ باپ کا ہاتھ تھام گئی جن کی نگاہیں التجا کرتی ہوئی معلوم ہوئی، تو وہ اپنے آنسو بمشکل چھپا پائی۔ طبیعت کیسی ہے آپ کی؟ وہ ان کے ہاتھ کو نرمی سے دباتے پوچھ رہی تھی۔ میں ٹھیک ہوں۔ تمہیں کیا ہوا؟ تم ٹھیک ہو نا؟ دانیال صاحب باپ تھے، کیسے نہ سمجھتے کہ بیٹی کو تکلیف ہوئی ہے۔ جب بابا، میں بالکل ٹھیک ہوں، آپ کے لیے کھانا لاتی ہوں۔ وہ زخموں سے چور بدن کے ساتھ اٹھ گئی تھی، نہیں چاہتی تھی کہ اس کے چہرے پر رقم درد کی داستان اس کے اپنے دیکھے۔ رات کو سونے کے لیے لیٹی تو اپنے ہاتھ میں پکڑے وہ اس کارڈ پر لکھے نام کو پڑھتی دانت کچکچا گئی۔ سب کروں گی تم سے مسٹر شاویز سلطان، اور تمہیں اتنا ضرور سکھاؤں گی کہ غریب کی جان بھی ویسی ہی قیمتی ہوتی ہے جیسے امیر کی ہوتی ہے۔ وہ کارڈ ایک طرف رکھتی اپنی آنکھیں سختی سے میچ گئی۔ وہ دندناتی ہوئی اس کے آفس میں داخل ہوئی جہاں سبھی نے اسے ایک نظر دیکھا اور پھر ایک دوسرے کو۔ ویئر از یور باس؟ وہ جس انداز میں پوچھ رہی تھی سامنے کھڑی لڑکی تھوڑا سٹ پٹا گئی۔ میم، آپ کی اپوائنٹمنٹ ہے سر کے ساتھ؟ یہ کارڈ ہے نا میرے پاس، اور یہ کافی ہے آئی تھنک۔ وہ منہ بنا کر بولی تو اسی پر ارسل اس طرف آتا دکھائی دیا۔ ارے آپ آ گئیں؟ وہ اس طرف ہیں سر، شاہ کا آفس۔ وہ اس بات میں سر ہلاتی سیدھا آفس کی جانب بڑھی، جبکہ ارسل کے چہرے کو ایک دلکش مسکان نہ چھوا۔ اب آئے گا مزہ۔ آفس کا دروازہ کھولے جیسے ہی وہ اندر داخل ہوئی، سامنے شاویز سلطان کھڑا فون پر کسی سے بات کر رہا تھا۔ اس کے چہرے پر انتہائی برہمی تھی۔ جتنا کہا ہے اتنا کرو، مجھے مت سکھاؤ کیا صحیح ہے کیا غلط، ایڈیٹ۔ وہ غصے سے کال کاٹتا سامنے کھڑی لڑکی کو دیکھتا ایک پل کو اسٹل ہوا۔ وہ انتہائی سادگی میں کھڑی، پھر بھی ایک لمحے میں پورے ماحول پر چھاتی محسوس ہوئی۔ شاویز سلطان تو اپنی جگہ سے ہل نہ پایا، وہی اس کے پاس چلتی آئی اور اس کے پیسوں سے اینولپ کو اس کے سامنے کیا۔ کیا سمجھتے ہیں آپ خود کو؟ پیسوں سے کچھ بھی خرید لیں گے؟ اس کی بات پر شاویز سلطان کے ماتھے پر بل پڑے۔ وہ تو سامنے کھڑی لڑکی کو جانتا تک نہیں تھا، اور وہ کیا بول رہی تھی شاویز سمجھ نہ پایا۔ ایسے مت دیکھیں، پکڑیں اپنے یہ پیسے، اور ان پیسوں سے اپنے لیے تھوڑی سی نرمی، عاجزی اور انکساری خرید لیجیے گا۔ شٹ اپ، شاویز کی برداشت جواب دے گئی۔ سیم ٹو یو مسٹر شاویز سلطان، کل آپ نے اپنی گاڑی سے غریب عورت کو ٹھوکر مارنی چاہی۔ اتنے فرعون بن گئے ہیں آپ امیر لوگ کہ غریب آپ کو کیڑے مکوڑے نظر آنے لگے۔ اپنی زبان کو لگام دو لڑکی، ورنہ۔ شاویز کو رایا۔ ورنہ کیا؟ وہ بھی دو بدو ہوئی۔ تبھی ارسل شازم کے ساتھ اندر داخل ہوا، وہیں دونوں کی سٹی گم ہو گئی۔ زینیا، تم یہاں؟ شازم اپنے ماموں کی بیٹی پلس فیانسی کو دیکھ کر گنگ رہ گیا۔ وہ یہاں کیا کرنے آئی تھی؟ زینیا نے بھی الجھن بھرے انداز میں اسے دیکھا۔ ارسل، ایک سیکنڈ سے پہلے اس لڑکی کو یہاں سے باہر نکالو، ورنہ اس کا قتل ہو جائے گا میرے ہاتھوں سے۔ شاویز دانت چباتے غصہ ضبط کرتے چلایا۔ سوری سر، شاید کوئی مس انڈرسٹینڈنگ ہو گئی۔ شازم آگے بڑھا۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ وہ دانت پیستا زینیا کو دیکھتے بولا۔ تم یہاں کام کرتے ہو؟ اس شخص کے انڈر میں؟ افسوس ہے مجھے۔ زینیا ابھی بھی باز نہ آئی۔ یہ آپ کے رشتہ دار ہیں؟ نکالیں اسے یہاں سے فوراً، اور اپنی شکل بھی گم کریں فوراً۔ وہ اب کی بار شازم کو دیکھتا بولا۔ شازم کے پیروں تلے سے زمین کھسکی۔ وہ زینیا کو کلائی سے تھامے باہر نکلا، جبکہ زینیا مڑ مڑ کر اسے دیکھ رہی تھی، جس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ یہ قتل اگر اسلام میں معاف ہوتا تو اس لڑکی کا ضرور کرتا۔ وہ اپنا کوٹ اتار کر ایک طرف چیئر پر پھینکتا ارسل کی جانب بڑھا۔ شازم کے رشتہ دار ہے یہ؟ فائر کرو اسے، مجھے اسے 2 ٹکے کے لوگ اپنے آفس میں نہیں چاہیے، سمجھے تم؟ شاویز نے ارسل کو غصے سے چلاتے کہا تو اس بات میں سر ہلا کر باہر نکلا۔ پہلی بار اس گھمنڈی شخص کو کسی نے آئینہ دکھایا تھا۔ شازم کے لیے دکھ ہو رہا تھا، پر ارسل جیسا کمینہ ورکر ہر کسی کو تھوڑی نہ ملتا ہے۔ کیا ضرورت تھی تمہیں وہاں جا کر اتنا ہنگامہ کرنے کی؟ شکیلہ بیگم شازم کی ساری بات سنتے اب زینیا کو ڈانٹ رہی تھی۔ تمہاری وجہ سے میری جاب خطرے میں پڑ گئی۔ زینیا، کیا کہوں میں تمہیں؟
وہ سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ مجھے نہیں پتا تھا وہ تمہارے باس ہیں۔ زینیہ اب بھی اپنی غلطی نہیں مان رہی تھی، جبکہ شاذم افسوس سے سر ہلاتے وہاں سے چلا گیا۔ ہیرا اس کی دوست اور شاذم کی بہن نے اسے کافی سمجھایا کہ وہ اس کے بھائی کی خاطر جا کر اس کے باس سے معافی مانگ لے، ورنہ اسے جاب سے نکال دیں گے۔ اگر ایسا ہو گیا تو گھر میں ان کے بہت مسئلے ہو جائیں گے۔ ہیرا کی شادی کی تیاری رک جائے گی۔ اتنی جاب چلی گئی تو ان کی امی برداشت نہیں کر پائیں گی۔ 2 دن تک وہ اسی کشمکش میں رہی کہ کیا آیا معافی مانگے یا نہ۔ پھر تک ہار کر وہ شاذم اور ہیرا کی خاطر اس شخص سے معافی مانگنے چلی گئی۔ کیا مسئلہ ہے، کیوں آئی ہو؟ نرما کو دیکھ کر شاویز کے ماتھے پر بل پڑے۔ نرما سے 1 سال پہلے اس کی شادی اپنی مرضی سے ہوئی تھی، لیکن یہ شادی ضد سے زیادہ کچھ نہیں تھی۔ ماں کے ساتھ صرف ضد میں آ کے اس نے نرما سے نکاح کیا تھا، لیکن اسے اب تک اس قابل نہیں سمجھا تھا کہ اپنے قریب بھی آنے دیا ہوتا، جبکہ نرما 1 سال میں کئی بار اس کے قریب ہونے کی ناکام کوشش کر چکی تھی۔ آج بھی اپنے جذبات کے ہاتھوں مجبور ہوتی وہ اس کے پاس تھی، پر وہ شخص اسٹون مین تھا۔ اس کے سینے میں دل نہیں پتھر تھا۔ احساسات، جذبات کا اس سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں تھا۔ شاویز جتنا خوبصورت، ہینڈسم اور امیر تھا، اتنا ہی وہ مغرور اور ضدی اور موڈی تھا۔ کیا شاویز، رات کو بھی آپ گھر نہیں آئے؟ جانتے ہیں کتنا مس کیا؟ وہ ایک ادا سے مخمور لہجے میں بولی تھی۔ شاویز اسے بنا پلکیں جھپکے دیکھتے اپنی جگہ سے اٹھا تھا اور ایک جھٹکے سے اس کی کمر میں ہاتھ ڈالے ٹیبل سے ٹیک لگائے کھڑا ہوا۔ پہلی بار شاویز اس کے اتنا قریب آیا تھا، جبکہ اس کے پیچھے کی وجہ وہ نہیں جان پائی۔ شاویز اس کے گلے میں بازو حمائل کر گئی کہ تبھی دروازہ کھلا۔ زینیہ اس کے آفس میں ایک بار پھر پہنچ گئی۔ ریسیپشن سے شاویز کے آفس جانے کی پرمیشن لی۔ اس لڑکی نے اندر انٹرکام سے شاویز سلطان سے پوچھا، جو اوکے کے ساتھ اسے اندر آنے کی اجازت دے گئی۔ وہ جیسے ہی اندر داخل ہوئی، سامنے کا منظر دیکھ کر اس کی رنگت مارے شرم اور خفت کے سرخ ہوئی۔ شاویز سلطان اپنی بیوی کو باہوں میں بھرے ٹیبل پر ٹیک لگائے ہوئے تھا، جبکہ نرما اس کی گردن میں اپنی سڈول دودھیا باہیں حمائل کیے اس کے چہرے پر جھکی ہوئی تھی۔ آہٹ پر ان دونوں نے ہی پلٹ کر اس کی جانب دیکھا، جو بے انتہا سرخ چہرہ لیے لب کو چلتی نگاہیں جھکا گئی۔ اس کا ارادہ واپس پلٹ جانے کو تھا، مگر اس وقت اس کی حالت ایسی ہو چکی تھی کہ وہ اپنے قدموں پر پلٹ بھی نہیں پائی۔ ایڈیٹ لڑکی، تمہیں تمیز نہیں سکھائی کسی نے کہ دروازہ ناک کیے بغیر منہ اٹھا کر کسی کے کمرے میں نہیں گھسا جاتا؟ نرما کو اس کی ڈسٹرب کرنا انتہائی ناگوار گزرا۔ وہ شاویز سلطان کی بیوی تھی، روب دکھانا تو بنتا تھا، جبکہ شاویز کی آنکھوں میں فاتحانہ مسکراہٹ آن ٹھہری تھی۔ اسے چند سیکنڈ لگے تھے اس لڑکی کی اکڑ ختم کرنے میں، جبکہ نگاہیں اس کے بے پناہ سرخ چہرے پر جم سی گئی تھیں۔ گھنیری پلکیں اب بھی لرز رہی تھیں۔ ایک ذرا سا منظر دیکھ اس لڑکی کی یہ حالت ہو رہی تھی۔ اس نے نگاہیں اوپر نہیں اٹھائی تھیں۔ نرما اب بھی شاویز کا بازو تھامے اس کے ساتھ جڑی کھڑی تھی۔ میں بعد میں آ جاتی ہوں۔ زینیہ نرما کی بکواس پر خود پر بہت مشکل سے ضبط کرتے پلٹی۔ رکو اور آگے آؤ۔ شاویز سلطان کی گھمبیر اور سرد آواز پر اس کے قدم تھم گئے تھے۔ وہ انہی قدموں پر پلٹی۔ کچھ کہنے آئی تھی تم شاید؟ اس کے وسیع اور اس آفس کے وسط میں آن کھڑے ہوتے وہ مجرموں کی طرح سر جھکائے ہوئے آئی، کیونکہ وہ اس شخص کی صورت بھی دیکھنا نہیں چاہتی تھی۔ آئی ایم سوری۔ زینیہ دانتوں سے لبوں کو کاٹتے بہت مشکل سے یہ الفاظ نکال پائی تھی۔ نرما کے چہرے پر مسکراہٹ بکھری۔ کیا کہا؟ سنا ہی نہیں دیا مجھے۔ شاویز سلطان ابھی تک ویسے ہی ٹیبل سے ٹیک لگائے کھڑا ہوا تھا۔ اس کے الفاظ واضح ہونے کے باوجود شاویز اس کے لبوں سے دوبارہ سننے کا خواہاں ہوا تھا۔ اس لڑکی کو اس کی اوقات بھی تو بتانی تھی۔ آئی ایم سوری۔ زینیہ نے اپنی مٹھیوں کو سختی سے بھینچ رکھا تھا۔ اس نے نگاہیں اب بھی نہیں اٹھائی تھی۔ مجھے اب بھی سمجھ نہیں آئی محترمہ، میری طرف دیکھ کر بولے، جیسے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اس لڑکی نے بدتمیزی کی تھی۔ اب وہ ویسے ہی معافی بھی سننا چاہتا تھا۔ نرما کو یہ سب دیکھ کر بہت مزہ آ رہا تھا۔ اگر اس وقت وہاں شاویز سلطان کی جگہ کوئی اور مرد ہوتا تو اس گلابی معصوم سی لڑکی کو اس طرح روتی آنکھوں، لرزتے وجود اور ضبط سے سرخ ہوتے چہرے کے ساتھ دیکھ کر ضرور پگھل جانا تھا۔ مگر یہی بات تو اس کے لیے سکون اور تسلی کا باعث تھی کہ شاویز سلطان کو ان سب باتوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ وہ سخت دل شخص جب اپنی ماں کے آگے نہیں پگھلا تھا تو باقی کسی شے کی امید رکھی بھی نہیں جا سکتی تھی۔ نرما کی ادائیں اس کے اوپر اثر انداز نہیں ہو سکی تھی، جس سے اس نے اپنی مرضی سے شادی کی تھی۔ اسے اسٹون مین ایسے ہی نہیں کہا جاتا تھا، وہ تھا پتھر دل۔ مجھے معاف کر دیں،
اور شازم کی جاب بحال کر دیں۔ اب کی بار آنسوں میں دھلی شہد رنگ آنکھوں سے گھنیری پلکوں کا پردہ اٹھا تھا اور شاویز سلطان کی ڈارک گرے آنکھوں سے جا ٹکرائی تھی۔ لمحے کے 1000ویں حصے میں وہ شخص تھوڑا سا ایفیکٹ ہوا تھا، مگر یہ صرف چند لمحوں کا کھیل تھا۔ اس کے الفاظ سن کر شاویز سلطان کے تن بدن میں سکون اتر گیا تھا۔ اس شخص کے تکبر اور غرور کے آگے لوگوں کی عزت نفس کا جنازہ ایسے ہی نکلتا تھا۔ بس اتنی سی اکڑ تھی۔ آئندہ مجھ جیسے انسان کے سامنے زبان کھولنے سے پہلے اپنی اوقات یاد رکھنا۔ اپنی بات کہتا وہ رخ موڑ چکا، جبکہ زینیا کا ضبط اس مقام پر جواب دے گیا تھا۔ اسے اس طرح باتیں سنانے کا حق کسی کو نہیں تھا۔ ہر شے دولت نہیں ہوتی مسٹر، اس دنیاوی اور عارضی شے پر اتنا غرور جچتا نہیں ہے۔ میرا رب بہت بڑی شان والا ہے، اس نے ہی تمہیں اس سب سے نوازا ہے اور وہ تم سے یہ سب چھین بھی سکتا ہے۔ تمہاری اس میں کوئی کمالات نہیں ہے۔ اتنا غرور مت کرو کہ ایک دن تمہاری حالت پر ترس کھانے والا بھی کوئی نہ ہو۔ اور یہ جو اتنے لوگ تمہارے آگے پیچھے منڈلا رہے ہیں نا، جس دن یہ دولت اور رتبہ نہیں ہوگا نا تمہارے پاس، دیکھنا پھر کوئی دیکھے گا بھی نہیں تمہاری طرف۔ میرے سامنے بکواس کرنے کی جرت کر رہی ہو؟ تمہاری ویلیو ہی کیا ہے؟ اپنی اوقات مت بھولو تم۔ مجھے اپنی اوقات بہت اچھے سے پتا ہے مسٹر شاویز سلطان۔ تم جیسا انسان مجھے افورڈ کر بھی نہیں سکتا۔ اگر اس وقت بات شازم کے کریئر کی نہ ہوتی تو کبھی نہ آتی یہاں۔ تمہاری طرح بے حس اور پتھر نہیں ہوں کہ اپنی عزت میں کسی کو کچل ڈالوں۔ زینیا دانیال بھی ایک حد سے زیادہ برداشت نہیں کر پائی تھی۔ اس کی چوڑی پشت کو گھوٹتی وہ اپنے الفاظ ادا کرتے وہاں سے نکل گئی، جبکہ نرما پھٹی پھٹی آنکھوں سے اس چٹان بھر کی لڑکی کی جرت دیکھ رہی تھی۔ 1 سال سے شاویز عالم کی بیوی ہونے کے باوجود اس سے ایسے بات کرنے کی ہمت نہیں تھی اس کی۔ وہ اگر اسے اپنے قریب آنے سے دور جھٹک دیتا تھا، وہ تب بھی کچھ نہیں بول پاتی تھی، اور یہ لڑکی اس کے آفس میں کھڑی ہو کر اتنا سب بول گئی۔ شاہ، نرما اس کی خطرناک حد تک سرخ پڑتی آنکھیں دیکھ گھبرا کر اس کے قریب ہوئی تھی۔ نرما، ابھی جاؤ یہاں سے۔ اپنے کاندھے سے اس کا ہاتھ جھٹکتا وہ سخت اور کھردرے لہجے میں بولا تھا۔ اس کے معافی مانگنے پر شازم کی جاب بحال تو ہو گئی تھی، لیکن اب زینیا شازم سے جو پہلے تھوڑی بہت جو بات کرتی تھی وہ بھی چھوڑ دی۔ جب بھی شام اس سے بات کرنے کے غرض سے کال کرتا، وہ کال کاٹ دیتی۔ وہیں دوسری طرف شاویز نے زینیا کی باتوں کا گہرا اثر لیا۔ اس کے لیے عورت کا دوسرا نام بے اعتباری تھا، جیسے اس کی ماں، نرما اور اب یہ لڑکی۔ شاویز نے خود کو کمرے تک محدود کر رکھا تھا۔ گزرے وقت کی پرچھائیاں آج بھی اس کے ذہن سے چپکی ہوئی تھی۔ وہ چاہ کر بھی نہ کچھ بھلا سکتا تھا اور نہ بھولنا چاہتا تھا، اور نہ کسی کو معاف کر سکتا تھا۔ شاویز سلطان کا باپ احمد سلطان، جس کی حادثاتی موت نے اس 10 سالہ شاویز کو تھوڑا توڑ کر رکھ دیا تھا۔ من پسند کی شادی تھی، احمد سلطان کے والد نے انہیں قبول نہ کیا اور حویلی سے بے دخل کر دیا، تو وہیں دوسری طرف افشاں بیگم بھی دولت کی پجاری نکلی۔ انہیں دھن دولت چاہیے تھی، عیش و عشرت والی زندگی چاہیے تھی۔ یہی وجہ تھی کہ ان کے گھر آئے دن جھگڑے ہوتے۔ غربت کے وہ منظر اپنے بھی شاویز سلطان کی روح کو جھنجھوڑ کر رکھ دیتے تھے۔ اور پھر اس کے بابا کے ساتھ اس کی مما کا سخت جھگڑا ہوا۔ افشاں بیگم نے غربت سے تنگ آ کر طلاق مانگ لی، اور اس بات کا اتنا سخت پریشر ان کے دماغ پر پڑا کہ ان کے دماغ کی نس پھٹ گئی اور وہ اپنی جان سے پیارے بیٹے کو چھوڑ کر چلے گئے۔ اس دن شاویز سلطان نے عہد کیا کہ نہ وہ کسی کا ہے اور نہ اس کا کوئی ہے۔ اچانک ہی دانیال صاحب کو دل کا مسئلہ ہوا تو زینیا سب کچھ چھوڑ چھاڑ انہیں ہاسپٹل لے گئی۔ شکیلہ بیگم بھی اس کے ساتھ تھی۔ دیکھیں بہت لیٹ کر رہے ہیں آپ لوگ، بہتر ہوگا آپ ان کا بائی پاس کروا لیں، ورنہ کچھ اور وقت گزرا تو یہ آپشن بھی ختم ہو جائے گا۔ ڈاکٹر کی کلیئر کٹ بات پر زینیا کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ وہ ماں کو کیا حوصلہ دیتی، وہ اپنا حوصلہ بھی اب ہارنے لگی تھی۔ 20 سے 25 لاکھ کی رقم کہاں سے لاتی؟ شام تک شازم بھی وہاں پہنچ گیا۔ ہاسپٹل میں بل پے کر کے وہ دانیال صاحب کو گھر لے آیا۔ زینیا اس کی شکر گزار ہوئی۔ شازم نے اسے نرم مسکان سے نوازا۔ ہمت رکھو پیاری لڑکی، اللہ ضرور کوئی نہ کوئی اچھا سبب پیدا کرے گا انشاءاللہ۔ اسے حوصلہ دے رہا تھا، لیکن کوئی نہیں جانتا تھا کہ اس کا یہ فیانسی، اس کا پیارا دوست، اس کے ساتھ آنے والے وقت میں کتنا بڑا دھوکہ دینے والا ہے۔ ہیرا کی شادی شروع ہو گئی تھی۔ وہ زینیا کو لے کر مارکیٹ تک آئی تھی۔ وہیں شاویز کی بڑی سی گاڑی بھی پاس سے گزری۔ وہ زینیا کو ایک نظر میں ہی پہچان گیا۔ دل میں نفرت کی شدید لہر اٹھی۔ پاس ہی ایک پھولوں کی شاپ پہ سے اس نے گاڑی روکی۔ شاپ والا اتنی بڑی گاڑی رکتے دیکھ بھاگ کر قریب آیا۔ جی سر، ایک بوکے تیار کروانا ہے۔ اس کی نگاہیں اتنے سارے پھولوں میں سے
اپنا مطلوبہ پھول ڈھونڈ رہی تھی۔ جی صاحب، ابھی آپ کو فریش پھولوں کا خوبصورت سا بکے بنوا کر دیتا ہوں۔ کون سے پھولوں کو بنوانا ہے؟ سارے پھول موجود ہیں ہمارے پاس۔ شاپ کیپر کی بات پر شاویز سلطان کی نگاہیں سامنے کھڑی زینیا پر پڑی تھی۔ وہ ابھی تک اس لڑکی کا نام تک نہیں جانتا تھا، مگر نہ جانے کیوں اس کی باتیں جب بھی یاد آتی تھیں سلگا جاتی تھی۔ سیاہ گلابوں کا۔ زینیا سے ہٹتی اس کی نگاہیں وہاں ایک جانب پڑے بہت سارے سیاہ گلابوں پر جا کر رک گئی۔ اس نے کہیں پر سنا تھا کہ گلاب کا یہ رنگ نفرت کی علامت تھا، نہ جانے کیوں آج ہی اسے دینے کو دل چاہا۔ وہ پھول دیکھنے میں ڈارک پرپل سے لگتے تھے۔ شاویز سلطان کو وہ پھول اپنے جیسے لگے، نفرت کا اظہار کرتے سب سے منفرد۔ شاپ کیپر اپنی حیرت چھپاتا سرس بات میں ہلا گیا۔ شاویز اسے ساری بات سمجھاتا شاپ سے نکل آیا۔ کچھ دیر بعد وہ بکے تیار ہو کر زینیا کے پاس پہنچا دیا گیا تھا۔ ہیرا کو اپنے فیانسی کے برتھ ڈے پر پھولوں کا پیارا سا بکے دینا تھا، اسی لیے وہ بکے لینے آئی تھی۔ یہ میرے لیے کس نے دیا؟ وہ حیران ہوتے پھول تھام گئی۔ اسے پھول بہت زیادہ پسند تھے اور یہ سیاہ گلاب تو اس کا فیورٹ تھا۔ اس نے اپنے گھر کے چھوٹے سے باغیچے میں بھی لگا رکھے تھے۔ واو، پھول بھی دیے کسی نے، تو وہ بھی نفرت کے اظہار کے طور پر؟ ہیرا نے بکے دیکھ کر حیرت کا اظہار کیا تھا۔ کیا مطلب؟ زینیا شاپ سے نکل کر ادھر ادھر دیکھ رہی تھی، کیونکہ شاپ والے نے جس طرح کا حلیہ بتایا تھا وہ ایسے کسی انسان کو نہیں جانتی تھی۔ ان کے خاندان اور دوست احباب میں دور دور تک ویسی بڑی گاڑی کسی کے پاس نہیں تھی۔ میں نے بہت جگہ پڑھا ہے کہ سیاہ گلاب نفرت کی علامت ہوتے ہیں۔ یقیناً کسی نے تم سے نفرت کا اظہار کیا ہے، مگر تم سے نفرت کون کرے گا؟ وہ بھی اتنی بڑی گاڑی میں بیٹھ کر آنے والا شخص ایسا کر کے کیوں جائے گا؟ ہیرا الجھن بھرے انداز میں بولی، پاگل ہو کیا؟ ایسا کچھ نہیں ہوتا۔ یہ پھول اللہ کی تخلیق کی گئی بہت خوبصورت شے ہے، یہ نفرت کی علامت کیسے ہو سکتی ہے؟ مگر یہ دیے کس نے؟ پھول پھینک بھی نہیں سکتی، وہ بیچارگی سے بولی تھی۔ دور دور تک کوئی شناسا انسان دکھائی نہیں دے رہا تھا، اس بات سے انجان کہ وہیں کچھ فاصلے پر کھڑی گاڑی میں بیٹھا شخص بہت غور سے اس کے گلابی چہرے کو تک رہا تھا۔ اس لڑکی نے اس کی نفرت میں بھیجے گئے پھولوں کو بھی سینے سے لگا کر رکھا تھا، جو دیکھ شاویز کی آنکھوں کا رنگ بدلا تھا۔ ایک منٹ، جو حلیہ وہ شاپ والا بتا رہا تھا وہ تو شازم کے باس جیسا ہے، فل پروٹوکول کے ساتھ شاندار گاڑیوں میں تو وہی گھومتا ہے، پھر کہیں انہوں نے ہی تو نہیں؟ ہیرا بولتے بولتے رکی، جب زینیا بھی کچھ لمحوں کے لیے اسی سوچ میں پڑی تھی۔ وہ اتنا بڑا شخص اسے بکے دینے یہاں نہیں آ سکتا، لیکن 1% کے لیے بھی ایسی کسی سوچ کے آتے وہ آگے بڑھی تھی اور پھولوں سے بے پناہ محبت ہونے کے باوجود اسے قریب رکھے ڈسٹ بن میں پھینک دیا تھا۔ وہ اس بکے کے کچھ پھول نوچ بھی چکی تھی۔ یہ کیا کیا؟ ہیرا کو یقین نہیں آیا تھا کہ پھولوں کی دیوانی پھولوں کے ساتھ ایسا بھی کر سکتی ہے۔ چلو یہاں سے۔ زینیا کے چہرے کے زاویے بگڑ چکے تھے، اسے شدید نفرت تھی اس شخص کے تصور سے بھی، جبکہ خون آشام نگاہوں سے یہ منظر دیکھتے شاویز سلطان نے ان کو جاتے ہی گارڈ سے کہہ کر وہ بکے ڈسٹ بن سے نکلوا کر اپنے پاس رکھ لیے تھے۔ ڈارک گرے آنکھوں کی تیزابیت مزید بڑھ چکی تھی۔ وہ جیسے ہی شاور لے کر نکلا، اس کے دادا جان جو کہ اس کے آغا جان کے نام سے مشہور تھے، ان کا فون آنے لگا۔ کچھ پل تو خاموشی کی نظر گزر گئے۔ وہ اکثر فون کر کے اسے واپس بلاتے یا پھر معافیا مانگتے۔ وہ جب بمشکل آگے بڑھنے کی کوشش کرتا اس کے اپنے پرانے زخم ادھیڑ دیے جاتے اور وہ پھر سے زہر بن جاتا تھا۔ وہ کال یس کرتا، فون کان سے لگا چکا تھا اور ہمیشہ کی طرح وہی الفاظ اس کی باز گشت سے ٹکرائے۔ تو معاف نہیں کر سکتے ہمیں؟ ان کی آواز میں ٹوٹتی امید تھی۔ کس لیے معافی مانگ رہے ہیں آپ کا تو کوئی قصور تھا ہی نہیں۔ اس کا لہجہ اب بھی بے لچک تھا۔ آغا جان ایک باروب شخصیت کے مالک تھے جن کی دہشت سے سب لوگ کانپتے تھے۔ وہ بند کمرے میں اپنے لاڈلے پوتے کو کال کر کے اس کے آگے گڑ گڑا رہے تھے، مگر نہ وہ خود پر رحم کھا رہا تھا نہ ہی ان پر۔ اگر تم چاہتے ہو میں تمہاری ماں کو کافی دیر کی خاموشی کے بہت سوچتے ہوئے انہوں نے یہ الفاظ ادا کیے تھے، مگر شاویز کی آنکھوں میں خون اتر آیا تھا۔ اس کے قریبی لوگ یہی تو کرتے تھے اس کے ساتھ، اپنے سکون کی خاطر اس کے زخم ادھیڑ دیے جاتے تھے، جس کے بعد اس کی چیخیں آسمان کو پہنچتی تھیں، مگر اس کے قریب کوئی ایسا انسان نہیں تھا جو اس کے زخم پر ہاتھ رکھ کر اس کے درد کی دوا کر سکے۔ ایک دردناک منظر اس کی آنکھوں کے سامنے لہرایا۔ وہ خود پر ضبط نہیں رکھ پایا تھا۔ چیختے ہوئے اس نے اپنا قیمتی موبائل دیوار پر مارتے اس کے کئی ٹکڑے کر دیے تھے۔ صرف موبائل ہی نہیں، وہ کمرے کی ہر شے اٹھا اٹھا کر پھینکتا۔ آخر میں غصے کے عالم میں گھر سے نکل آیا تھا۔
گارڈز کی گاڑی نے اس کے پیچھے جانا چاہا تھا مگر اس کی دھاڑ پر وہ سب وہیں رک گئے تھے۔ خبردار کوئی میرے پیچھے آیا تو یہ گولیاں اس کے سینے میں اتار دوں گا۔ اس کی خون ٹپکاتی آنکھوں اور کن پٹی کی ابھرتی رگیں اس کے اندر پھٹتے لاوے کا پتہ دے رہی تھی۔ نرما اور افشاں بیگم دونوں کسی پارٹی میں گئی ہوئی تھیں جو ان کا روز کا معمول تھا۔ اگر وہ ہوتی تب بھی اس بفرے طوفان کو کوئی سنبھال نہیں پاتا۔ وہ گاڑی اتنی تیز رفتاری سے لے کر گیا تھا کہ اس سے نکلے ابھی 10 منٹ بھی نہیں ہوئے تھے جب شاویز ولا میں موجود اس کے سیکیورٹی ہیڈ کو کال موصول ہوئی تھی، جو سنتے ہی وہ سب پریشانی کے عالم میں گھر سے روانہ ہوئے تھے۔ تیز رفتاری اور روڈ پر دھیان نہ دینے کی وجہ سے اچانک اس کی گاڑی کے سامنے ایک 5 سال کا بچہ آ گیا تھا۔ اسی لمحے اس کے کانوں میں ایک نفرت میں ڈوبی طنز بھری آواز گونجی تھی، اس لڑکی کی جس نے دبے لفظوں میں اس سے سب کچھ چھین جانے کی بد دعا دی تھی۔ جیسے لگتا تھا وہ زمینی خدا ہے اور زمین پر چلتے لوگوں کو کیڑے مکوڑے سمجھ کر کچل دیتا ہے۔ بہت ساری باتیں تھیں جو ایک دم سے اس کے دماغ میں آن سمائی تھیں۔ بچے کو بچانے کی پوری کوشش کرتے اس نے گاڑی کا رخ دوسری جانب موڑ دیا تھا، جہاں سے آتے کنٹینر کے ساتھ اس کی گاڑی اس بری طرح سے ٹکرائی تھی کہ گاڑی کے پرخچے اڑ گئے تھے۔ آنکھیں مونتے اس کی تصور میں ایک حسین چہرہ آن ٹھہرا تھا جو شاید اپنی بد دعا پوری ہونے پر خوشی سے جھوم رہی تھی۔ آخری بار ان ڈارک گرے آنکھوں میں حسیت بھری مسکراہٹ آن ٹھہری تھی اور اگلے ہی لمحے چاروں جانب اندھیرا چھا گیا تھا، بالکل اس کی تاریکی میں ڈوبے مردہ دل کی طرح جس میں سالوں سے صرف تاریکی تھی۔ سبھی اس وقت ICU کے باہر تھے، شاویز کی زندگی کی دعا کر رہے تھے۔ افشاں بیگم کی آنکھوں سے آنسو آج بہہ ہی نکلے تھے۔ شوہر کی وفات کے بعد وہ پتھر دل ہو گئی تھی۔ خود کو تب سنبھال لیا، لیکن آج اگر ان کا بیٹا ان کے ہاتھ سے چلا جاتا تو وہ کیا کرتی، کیسے جیتی؟ دوسری طرف نرما بھی منہ بنا کر بیٹھی تھی اور پھر ڈاکٹر نے جو خبر سنائی وہ سب پر پہاڑ بن کر ٹوٹی تھی۔ شاویز سلطان کی زندگی تو بچ گئی لیکن وہ ٹانگوں سے معذور ہو گیا۔ آغا جان بھی بھاگے چلے آئے لیکن اس نے کسی سے بھی بات نہیں کی، سب سے اپنا تعلق توڑ لیا۔ 1 ہفتے بعد اسے ڈسچارج کر دیا گیا۔ وہ گھر تو آ گیا لیکن اس پر ایک خاموشی کا خول چڑھ گیا تھا۔ تم کیا بیوقوفی والی باتیں کر رہی ہو نرما؟ اس وقت شاویز کو تمہاری ضرورت ہے اور تم… کیا کروں آنٹی؟ وہ اپنے پاس آنے نہیں دیتا، ایک دن بھی اس نے میرا حق ادا نہیں کیا اور اب تو وہ معذور بھی ہو گیا ہے۔ کیا رہ گیا سوائے اس دولت کے جب وہ مجھے مکمل طور پر نہ اپنا سکا نہ چھوڑ سکا۔ نرما آج اتنی کھلی اور واف شگاف باتیں کر رہی تھی کہ افشاں بیگم کے کانوں سے دھواں نکلنے لگا۔ تم تو ایسے بول رہی ہو جیسے خدا نخواستہ شاویز ہمیشہ کے لیے… افشاں بیگم دکھ سے بات ہی نہ مکمل کر پائیں۔ یہ تو اب اللہ ہی جانے، آپ پلیز مجھے جانے دیں۔ وہ اپنا بیگ پیک کرتے نخوت سے بولی۔ تم ایسے اسے چھوڑ کر نہیں جاؤ گی نرما؟ افشاں بیگم نے اسے روکا۔ میں نہیں رکنے والی، اپنے بیٹے کو خود سنبھالیں یا کوئی ملازمہ رکھ لیں جو اس کی کیئر کرے، اس کے ناز نخرے اٹھائے، مجھ میں اتنا سٹیمنا نہیں ہے۔ وہ افشاں بیگم کا ہاتھ جھٹک کر باہر کے دروازے سے بڑھ گئی تھی، جبکہ شاویز کے روم سے نکلتے ارسل اور بیلا نے نرما کی ساری باتیں سنی تھیں۔ ارسل، آپ مانے نہ مانے، آج اگر شاویز سر کی یہ حالت ہوئی ہے تو اس لڑکی کی وجہ سے ہوئی ہے، بیلا نے دھیرے سے کہا، لیکن افشاں بیگم سن چکی تھی۔ کون سی لڑکی؟ ان کے اچانک پوچھنے پر دونوں ہی لب بھیجے چونکے۔ ارسل نے ماتھا مسلتے بیلا کا گھورا، جبکہ اب افشاں بیگم کے آگے ان دونوں کو منہ سے پھوٹتے بنی، کیونکہ ارسل گواہ تھا۔ سینیا کی ری ایکشن کے بعد وہ بہت زیادہ سٹریس میں چلا گیا تھا اور تنہائی پسند ہو گیا تھا، اور آج بھی وہ جو باتیں کر رہا تھا اس سے صاف پتہ چل رہا تھا وہ لڑکی شاویز پر اپنا اثر چھوڑ گئی تھی۔ ارسل، مجھے اس لڑکی کی مکمل انفارمیشن چاہیے۔ اگر وہ میرے بیٹے کی اس حالت کی ذمہ دار ہے تو میرے بیٹے کو وہی لڑکی واپس اس کی پہلی حالت میں لائے گی، وہ جیسے عزم سے بولی۔ اس پل بیلا کو لگا کہیں افشاں بیگم اس لڑکی کے ساتھ کچھ غلط نہ کر دیں، پر تیر کمان سے نکل چکا تھا۔ مسٹر شازم، میں جانتی ہوں آپ کے لیے بہت مشکل فیصلہ ہے یہ، لیکن اگر آپ دماغ لگائیں تو اس میں سب سے زیادہ فائدہ آپ کا ہی ہے۔ میں 1.5 کروڑ سے رقم 2 کروڑ کرنے کو تیار ہوں۔ شازم کی خاموشی پر افشاں بیگم کی ہمت مزید بڑھ گئی تھی۔ انہیں محسوس ہو رہا تھا یہ سب اتنا مشکل نہیں ہونے والا تھا جتنا وہ سمجھ رہی تھی۔ میم، وہ میری فیانسی ہے، میں ایسے کیسے اس کا نکاح کسی اور سے کروا دوں؟ پلیز آپ اس شرط کے بغیر میری مدد کر دیں، میں آپ کا یہ احسان زندگی بھر نہیں بھولوں گا۔ شازم کو بہن کی شادی کے لیے اماؤنٹ چاہیے تھا، اور جو اس نے گھر گروی رکھا تھا وہ بھی اس سے ابھی چھڑوانا تھا۔ شاویز ہوتا تو وہ اس سے لے لیتا،
لیکن اب جب کہ وہ ٹانگوں سے معذور ہوتا گھر پر تھا تو کمپنی کی بھاگ دوڑ افشاں بیگم کے ہاتھ میں آ گئی تھی، اور جو وہ اس سے ڈیمانڈ کر رہی تھی شاذم شش و پنج میں پڑ گیا تھا۔ اس کی بات سنتے شاذم نے کمزور لہجے میں احتجاج کیا تھا۔ یہ سچ تھا کہ اس رقم سے اس کی زندگی سدھر جانی تھی، سب کچھ ٹھیک ہو جانا تھا، گھر بھی واپس آ جانا تھا اور ہیرا کی شادی بھی ہو جاتی۔ وہ خود غرض ہو رہا تھا، مگر دوسری جانب معاملہ دل کا تھا۔ وہ چاہ کر بھی اپنے دل کو اس حوالے سے نہیں مار پا رہا تھا۔ آج کل کے دور میں ایسے احسان کرنے والے بہت کم ہوتے ہیں شاذم صاحب۔ آپ بھی اس وقت ضرورت مند ہیں اور میں بھی، تو دونوں ہی ایک دوسرے کی ضرورت پوری کر دیں، دونوں کا بھلا ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ آئی ایم سوری، میں آپ کی کوئی مدد نہیں کر سکتی۔ افشاں بیگم کا لہجہ دو ٹوک اور بے لچک تھا۔ زینیہ اس سب کے لیے کبھی نہیں مانے گی۔ شاذم اگر خود مان بھی جاتا تب بھی اسے پورا یقین تھا زینیہ نہیں مانے گی۔ وہ اس کے انداز میں نفرت دیکھ چکا تھا۔ شاویز عالم کے لیے، وہ شاویز عالم سے نکاح کرنے کے لیے نہیں مانے گی۔ یہ بات کہتے افشاں بیگم نے زوردار قہقہ لگایا۔ وہ دولت کی لالچی نہیں ہے، اس کا بہت بڑا جھگڑا ہو چکا ہے شاویز سر سے۔ شاذم کو سامنے بیٹھی عورت کا انداز اچھا نہیں لگا تھا۔ جس لڑکی کا باپ بستر مرگ پر پڑا ہو، موقع ملتے اسے اپنا سب کچھ داؤ پر لگانے سے بھی گریز نہیں برتنا چاہیے۔ آپ یہ آفر اس کے سامنے رکھے، مجھے پورا یقین ہے آپ کے فیانسے قبول کر لے گی۔ کون سا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہنے کو کہہ رہی ہوں؟ ایک اپاہج انسان کے ساتھ 1 سال کا کانٹریکٹ پر نکاح کرنا ہے۔ وہ دونوں پیروں سے معذور انسان بھلا کر بھی کیا سکتا ہے؟ یہ ایک طرح سے جاب ہی سمجھے، جس کی ماہانہ سیلری بھی ادا کی جائے گی تاکہ آپ دونوں اپنے گھر والوں سے اصل حقیقت چھپا سکیں۔ افشاں بیگم نے شاذم کو کافی دیر مختلف دلائل دے کر سمجھایا تھا، جس کے بعد وہ بالکل خاموش ہو چکا تھا، اور جب یہی بات اس نے زینیہ کے سامنے رکھی تو وہ بھر گئی۔ ناممکن شاذم، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ تم جانتے ہو سب۔ پلیز یار، سمجھنے کی کوشش کرو۔ 1 سال کی بات ہے، ڈاکٹرز بہت پر امید ہیں، وہ پہلے جیسے چلنے لگیں گے۔ بس تمہیں ہی نکاح کرنا ہے۔ 1 سال کے لیے ان کی کیئر ٹیکر کی جانب کرو گی، سیلری بھی ملے گی اور 25 لاکھ روپے بھی ملیں گے۔ تمہارے بابا کا بائی پاس ہو جائے گا، انہیں زندگی مل جائے گی، ان کا بھلا بھی ہو جائے گا اور ہمارا بھی۔ شاذم اسے سمجھا رہا تھا، جبکہ اس کا ہمارا بھلا کہنا زینیہ کو ایک پل کو چونکا گیا، کیونکہ اس سب میں شاذم کا کیا بھلا ہونا تھا وہ سمجھ نہ سکی۔ پر کچھ دن خاموشی سے وہ اس بارے میں سوچتی رہی، اور ایک انچاہے اکھڑ مزاج مغرور شخص کے ساتھ 1 سال تک بیوی کی حیثیت سے رہنا زینیہ کے لیے ایک بہت بڑا امتحان تھا۔ پر نظروں کے سامنے باپ کا چہرہ لہرایا تو وہ اس نکاح کے لیے حامی بھر گئی۔ شکیلہ بیگم اور دانیال صاحب کو یہی بتایا گیا کہ وہ ایک جاب کو سلیکٹ کر چکی ہے جس کے لیے اس کا 1 سال کا کانٹریکٹ ہوا ہے، نکاح کا نہیں بتایا گیا۔ نکاح نامے کے لیے سرپرست کی جگہ بہت طریقے سے شاذم نے دانیال صاحب سے سائن لیے تھے۔ وہیں دوسری طرف افشاں بیگم نے پہلی بار شاویز کو ایموشنلی بلیک میل کرتے نکاح کے لیے راضی کیا تھا، اور ماں کے آنسو دیکھ کر وہ کچھ حد تک پگھلا ضرور تھا، لیکن دل ویسا ہی پتھر تھا۔ اور جب یہ پتہ چلا کہ وہ لڑکی زینیہ دانیال ہے تو وہ ایک زہر خوند مسکان کے ساتھ اس نکاح کے لیے حامی بھر گیا۔ وہ جانتا تھا اب اس لڑکی سے بدلہ کیسے لینا۔ وہ ٹانگوں سے اپاہج ضرور ہوا تھا، لیکن اکڑ اب بھی ویسے ہی تھی۔ نکاح ہوتے ہی دونوں کے سائن ہوئے تھے۔ شاذم کا دل جیسے کسی نے مٹھی میں بند کر کے مسل ڈالا تھا۔ ارسل اور بیرا بھی اس نکاح کا حصہ تھے، جبکہ آغا جان کی خواہش بھی یہ نکاح افشاں بیگم نے انہیں موبائل سے آن لائن دکھایا تھا۔ آخر کو اپنے پوتے کو ہر چیز دینے والے کو تو وہ دور نہیں کر سکتے تھے۔ اپنی جائیداد کا اکلوتا وارث نامزد کر چکے تھے وہ شاویز کو۔ اتنی بڑی جائیداد کا وہ اکلوتا وارث تھا۔ مجھے روم میں جانا ہے دینو کاکا، وہ اپنے قریبی ملازم کو بولتا اسپاٹ سے انداز میں ویل چیئر پر بیٹھا سب کو نظر انداز کر گیا۔ دینو کاکا اس کی ویل چیئر گھسیٹتے روم کی جانب بڑھ گئے۔ گنے چلے مہمانوں کی خاطر توازو کی گئی۔ میں اب چلتا ہوں زینیہ، امید کرتا ہوں سب کچھ رازداری سے ہی ہوگا، وہ نظریں چراتے بولا، جبکہ زینیہ کو سمجھ نہ آیا اس سے شکوہ کرے یا شکریہ، کیونکہ اس کے بابا کو ہاسپٹل ایڈمٹ کر لیا گیا تھا۔ ہاسپٹل کی فیس بھی جمع ہو گئی تھی اور 1 ہفتے کے اندر اندر ان کا بائی پاس بھی ہو جانا تھا۔ اس معاملے میں وہ اللہ کا شکر گزار تھی، پر اب سب سے مشکل مرحلہ اس اکھڑ مزاج کو 1 سال تک برداشت کرنا تھا۔ سب مہمانوں کے جانے کے بعد اسے شاویز کے روم میں بھیجا گیا تو وہ جھجکتی ہوئی روم میں آتے دروازہ واپس بند کرتی آگے بڑھی۔ وہیں ٹھہرو۔ وہ سخت گمبھیر شخص وہیں بستر پر بیک گراؤنڈ سے ٹیک لگائے بیٹھا، اسے نظروں کے حصار میں لیے ہوئے تھا۔ مجھے اپاہج سمجھ کر یہاں میرے سر پر منڈلانے کی ضرورت نہیں،
7 والا روم خالی کروا دیا ہے، وہاں جا کر ڈیرا جماؤ۔ وہ 2 لفظوں میں بات ختم کرتا موبائل اٹھاتا اسے نظر انداز کر گیا۔ زینیا نے غصیلی نگاہ اس پر ڈالی اور اپنے قدموں پر باہر نکل گئی، جبکہ شاویز نے نخوت سے سر جھٹکا۔ اس کے لیے دنیا کا ہر شخص مطلبی تھا۔ وہ ہر ایک کو شک کی نگاہ سے دیکھتا تھا۔ تم اس کمرے میں کیا کر رہی ہو؟ زینیا صوفے پر ایک جانب دونوں ہاتھوں میں چہرہ گرائے بیٹھی تھی۔ جب افشاں بیگم بنا اجازت لیے اندر آتی اس کے سر پر آن پہنچی اور انتہائی برے انداز میں اس سے مخاطب ہوئی۔ انہوں نے ہی بولا ہے ادھر رہنے کو، اپنی جگہ سے اٹھتے زینیا نے جواب دیا تھا۔ ان کے درمیان کچھ نہیں، پھر بھی اس کا نام لینے میں نہ جانے کیوں جھجک سی محسوس ہو رہی تھی۔ شاویز تو کچھ بھی کہے گا، مگر تم نے اسے اپنے طریقے سے ڈیل کرنا ہے۔ کافی سمجھدار لڑکی لگتی ہو، مجھے نہیں لگتا تمہیں کچھ بھی سمجھانے کی ضرورت ہے۔ اپنے حسن کو استعمال کرو، وہ باقی مردوں سے بہت مختلف ہے، اتنی جلدی پگھلنے والا نہیں ہے، مگر یہ پاکیزگی بھرا حسن کسی کا بھی ایمان ڈاواڈول کر سکتا ہے۔ اس کا استعمال کرو۔ تمہارے کزن نے بہت بھاری قیمت وصول کی ہے تمہاری، اس کو پوری طرح سے ادا کیے بغیر نہیں جا سکتی تم یہاں سے۔ افشاں بیگم کی بات پر زینیا کی رنگت مارے اہانت کے سرخ ہوئی تھی۔ کیا اتنے امیر لوگوں کے لیے بھی 25 لاکھ بڑی رقم تھی؟ وہ بس سوچ ہی سکی تھی، مگر اگلے لمحے بنا کچھ بولے کمرے سے نکل آئی۔ وہ ایک طرح سے 1 سال کے اندر ان لوگوں کے ہاتھوں خریدی گئی تھی۔ اس کے لیے وہ ذہنی طور پر ان کا ہر حکم ماننے کے لیے خود کو تیار کر کے ہی آئی تھی۔ اس کا رخ شاویز کے کمرے کی جانب تھا۔ نوب گھماتے اس نے پھر سے دروازہ کھولا تھا، جب سامنے وہ اسے بیڈ پر نیم دراز سامنے لگی دیوار گیر LED پر سرچنگ کرتا نظر آیا تھا۔ اسے دیکھ شاویز کے چہرے کے زاویے بدلے تھے۔ تمہیں کیا کہا تھا میں نے؟ 7 والے کمرے میں رہو گی تم؟ سمجھ نہیں آتی ایک بات؟ شاویز نے بگڑے انداز میں اسے کہا تھا۔ مجھے کوئی شوق نہیں تھا آپ کے گھر آنے، آپ سے نکاح کرنے اور آپ کے ساتھ اس کمرے میں رہنے کا۔ آپ کے گھر والے مجھے ایسا کرنے پر مجبور کر رہے ہیں، اسی لیے آپ بھی شرافت کے ساتھ میرے ساتھ کوآپریٹ کریں۔ میں آپ کو بالکل بھی ڈسٹرب نہیں کروں گی، آپ مجھے یہاں رہنے دیں۔ زینیا اس کے غصہ کرنے پر خود بھی تپے ہوئے لہجے میں بولتی آخر میں نرم پڑی تھی۔ شاویز اب کی بار کچھ نہیں بولا تھا۔ اسے آج تک کبھی کسی نے اس طرح سے خاموش نہیں کروایا تھا جیسے یہ لڑکی کروا جاتی تھی۔ اسے وہاں کہیں بھی دوسرا کمبل نظر نہیں آیا۔ وہ اپنا دوپٹہ ہی اپنے وجود کے گرد لپیٹتی صوفے پر نیم تراز ہوئی تھی۔ اس کا دہان پان سا نازک وجود صوفے پر آرام سے فٹ ہو گیا تھا۔ شاویز اسے دیکھتا رہا تھا۔ اگلے ہی لمحے اس نے ہاتھ میں پکڑے ریموٹ سے والیوم بڑھا دیا۔ زینیا نے گھبرا کر اپنے چہرے پر دوپٹہ ہٹا کر اس کی جانب دیکھا، جب اسکرین کی جانب متوجہ تھا۔ وہ کانوں پر ہاتھ رکھتے دوبارہ سے چہرہ ڈھکتے آنکھیں موند گئی تھی۔ والیوم مزید بڑھ گیا تھا۔ وہ جان بوجھ کر اسے تنگ کر رہا تھا۔ زینیا نے مزید سختی سے اپنے کان پر ہاتھ جماتے اس آواز سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہا تھا جیسے اسے اپنے کان کے پردے پھٹتے محسوس ہو رہے تھے۔ اس کو صوفے پر بے چینی سے ادھر ادھر ہوتا دیکھ شاویز کے لبوں پر چند لمحوں کے لیے مسکراہٹ کھیل گئی تھی۔ وہ اس لڑکی کو کل ہی واپس بھیجنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ اس معصوم مخلوق کو اس کی زندگی میں کوئی جگہ نہیں تھی۔ کچھ دیر اسے ایسے ہی تنگ کرنے کے بعد اس نے اسکرین آف کرتے ریموٹ سائٹ پر رکھ دیا۔ بیل بجاتے اس نے ملازمہ کو اندر بلایا اور زینیا کے اوپر الماری سے کمبل نکال کر ڈالنے کا حکم دیا، جو سن کر ملازمہ لمحے بھر کو ٹھٹکی تھی۔ شاویز سلطان مرتے ہوئے کو پانی نہ پوچھے اور اس لڑکی کا پہلے ہی دن اتنا خیال؟ یہ بات انتہائی حیرت انگیز تھی، مگر اس کا اظہار کرنے کی حیثیت نہیں تھی اس کی۔ زینیا پر کمبل ڈالتی وہ وہاں سے نکل گئی تھی۔ دانیال صاحب کا بائی پاس ہو چکا تھا، کچھ دن انہوں نے ہاسپٹل میں ہی رہنا تھا۔ دن کو زینیا ان کے پاس ہو آئی تھی، وہ بھی افشاں بیگم کی اجازت سے، کیونکہ وہ یہاں لائی گئی غلام تھی۔ ان کی اجازت کے بنا تو وہ پانی تک نہیں پیتی تھی۔ وہ کمرے میں داخل ہوئی کہ شاویز کو بستر سے اٹھتا دیکھ وہ ایک دن ساتھ ہی لڑ کھڑا گیا۔ زینیا بے اختیار بھاگی اس کی طرف بڑھی اور اسے سہارا دیتے سیدھا کیا۔ آپ ٹھیک ہیں؟ اس کی آنکھوں اور لہجے میں اپنے لیے فکر دیکھتا وہ ٹھہر سا گیا۔ کیا واقعی اس دنیا میں کوئی تھا جو سچ میں اس کی فکر کرتا؟ وہ اس لڑکی کے حسن کے آگے زیر نہیں ہونا چاہتا تھا۔ ایک دم سے اپنا ہاتھ جھٹکے سے چھڑایا۔ کتنی بار کہا ہے مجھ سے دور رہا کرو، کیوں قریب آتی ہو میرے؟ وہ اسے بازوں سے جکڑے جھنجھلاتے چلایا۔ مجھے اسی لیے لایا گیا ہے مسٹر شاویز، آپ کا خیال رکھنے کے لیے۔ وہ بھی دو بدو ہوئی، جس پر وہ تلخیہ مسکرایا۔ مطلب پیسوں سے خریدا گیا ہے تمہیں؟ اس کے اتنے اچھے اندازے پر زینیا کی آنکھیں حیرت سے پھیلی تھیں۔ بولو، کتنے میں کیا خود کا سودا؟ اسے ایک بازو سے جکڑے اپنے بے حد قریب کر گیا۔
دونوں کے بیچ صرف 1 انچ بھر کا فاصلہ ہی رہ گیا تھا۔ شرم نہیں آئی؟ خود کو پیسوں کی خاطر پلیٹ میں سجا کر رکھ دیا میرے سامنے۔ کہاں گئی تمہاری خودداری، تمہاری اکڑ؟ صرف پیسہ بولتا ہے، ہر کوئی بکنے کو تیار ہے، بس خریدار مالدار ہونا چاہیے، وہ نخوت سے کہتا اسے جھٹکے سے چھوڑ گیا۔ پاس ہی ویل چیئر پہ بمشکل بیٹھتا وہ اپنا رخ باتھ روم کی جانب کر گیا۔ وہاں کیوں جا رہے ہیں؟ بے دہانی میں وہ کچھ غلط پوچھ گئی۔ تمہارا دماغ سیٹ ہے؟ باتھ روم کیوں جایا جاتا ہے؟ وہ ماتھے پر بل ڈالے بولا، نہیں، وہ میرا مطلب میں دینو کاکا کو بلا دیتی ہوں، وہ آپ کی ہیلپ۔ زینیا نے صفائی دینی چاہی۔ آج اس کا نظر جھکا کر بات کرنا شاویز کو سخت برا لگا۔ ضرورت نہیں، اب اتنا بھی اپاہج نہیں میں، وہ بھڑک کر کہتا ویل چیئر کا بٹن پش کیے باتھ روم میں جاتے دروازہ بند کر گیا۔ یا اللہ، اس شخص کو جھیلتے ابھی صرف 1 ماہ ہوا ہے، 1 سال تک کیسے اس کے ساتھ رہوں گی؟ بس اللہ جی انہیں جلدی سے ٹھیک کر دو تاکہ تمہاری یہاں سے جلد از جلد جان چھوٹ سکے، ہے نا؟ وہ کب واپس آیا زینیا کو پتہ نہ چلا۔ ہیلپ کر دوں؟ وہ آگے بڑھتی اس کا ہاتھ تھامے بولی، کہا نا ضرورت نہیں، مجھے وقتی سہارے نہیں چاہیے، تم میری طرف سے آزاد ہو زینیا دانیال، جب چاہے جا سکتی ہو۔ وہ تڑخا تھا۔ آپ جانتے ہیں یہ ناممکن ہے، مجھے بقول آپ کے بھاری قیمت ملی ہے آپ سے نکاح کر کے آپ کی زندگی میں آنے کی، پھر میں کیسے جا سکتی ہوں؟ وہ پھر سے دو بدو ہوئی، جبکہ شاویز راہ سے آگے جھک کر اس کے دراز سے چیک بک نکالتا اس کے سامنے کر گیا۔ ماما نے کتنا اماؤنٹ دیا بتاؤ؟ وہ میں تمہیں دے دیتا ہوں، انہیں ریٹن کر کے تم اس نکاح کی زبردستی کے بوجھ سے آزاد ہو جاؤ گی، رقم بولو۔ وہ بالکل سپاٹ انداز میں بول رہا تھا، میں ایسا نہیں کر سکتی۔ زینیا نے لب دانتوں سے کترتے کہا، کیوں؟ کیونکہ میں اپنی بات سے مکر نہیں سکتی۔ آپ کو کسی چیز کی ضرورت ہے تو بتائیے، میں اس کے پاس آ کے جھک کر اس پر کمفرٹر اڑاتی بات بدلتے بولی، تو شاویز نے اسے کھینچ کر اپنے اوپر ہی گرا لیا۔ اس اچانک افتاد پر زینیا کا دل دھک سے رہ گیا۔ کیا چاہتی ہو؟ مر جاؤ؟ وہ اتنے کرب سے بولا کہ زینیا کو اپنے دل کی دھڑکنیں منتشر ہوتی محسوس ہوئی۔ جانتی ہو نا، عادتیں محبتوں سے زیادہ جان لیوا ہوتی ہیں۔ تم مجھے اپنا عادی بنا کر چھوڑ کر جانا چاہتی ہو تاکہ شاویز سلطان جو اب تک بکھرا ہوا ہے ٹوٹ کر ختم ہو جائے۔ اس کے ہاتھوں کی گرفت زینیا کی کمر پر سخت تر ہوتی جا رہی تھی۔ شاہ پلیز لیو، وہ منمنائی، میں بھی یہی کہہ رہا ہوں کہ پلیز لیو، میری زندگی سے نکل جاؤ، ورنہ اگر میں نے روک لیا اور اس پنجرے میں قید کر لیا تو پھر ساری زندگی اس پنجرے میں پھڑ پھڑاتی رہ جاؤ گی، اڑ نہیں پاؤ گی۔ چانس دے رہا ہوں، جاؤ، چلی جاؤ۔ اسے خود سے پرے دھکیل گیا۔ وہ بمشکل بچی تھی اور خود کو سنبھالتی باہر نکل آئی۔ کچھ پل کی نزدیکی نے اس کی حالت غیر کر دی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آیا کہ وہ کیا فیصلہ لے، کیا چلی جائے؟ لیکن اگر چلی جائے گی تو وہ کیا جواب دے گی افشاں بیگم کو؟ اور اگر نہ گئی تو یہ شخص، اف، کتنے جارحانہ انداز میں تھاما تھا۔ بندہ پوچھے، لڑکیاں اتنی نازک ہوتی ہیں، آرام سے بھی تو پکڑ سکتا ہے، اتنی سخت انگلیاں تھیں۔ وہ جب سے بستر پر پڑا تھا جم چھوڑ چکا تھا، لیکن اس کے باوجود اس کے بھرے بھرے مسلز دیکھنے والے تھے، اور زینیا کو اس کی بھرپور باڈی دیکھتے ہی خوف آتا تھا، جو 1 سے 2 بار وہ اسے شرٹ لیس دیکھ چکی تھی۔ ڈاکٹر آتا تھا، اس کی روزانہ فزیو تھراپی ہوتی تھی، زینیا اسے ویل چیئر پر باہر لے کر جاتی تھی۔ یہ بھی افشاں بیگم کا حکم تھا، وہ اس کے سامنے نہیں آتی تھی۔ اس شرط پر تو اس نے زینیا سے نکاح کیا تھا کہ وہ اپنی شکل اسے نہیں دکھائیں گی۔ وہ اپنی ماں اور آغا جان کو ہی اپنے باپ کی موت کا ذمہ دار سمجھتا تھا، اسی لیے ان دونوں سے ہی بات نہیں کرتا تھا، نہ شکل دیکھتا تھا۔ زینیا کو رہتے ہوئے یہاں پہ 3 ماہ ہو چکے تھے۔ اس دوران شاویز سے اب اس کی بات چیت نارملی ہوتی تھی، وہ بھی جو اسے واپس بھیجنے کا ارادہ رکھے ہوئے تھا، اس کے وجود کا عادی ہونے لگا تھا۔ زینیا کا وجود اسے اپنی طرف کھینچنے لگا تھا۔ وہ ٹھیک ہوتے ہی سب سے پہلے وہ اس وجود کو اپنا بنانے کا فیصلہ کر چکا تھا تاکہ وہ اسے چھوڑ کر نہ جا سکے۔ یہ سب اس کے اپنے دماغ میں چل رہا تھا اور زینیا اس بات سے بالکل انجان تھی۔ جبکہ اس کو یہ خبر ملی تھی کہ شاذم نے بہت بڑا گھر خریدا ہے، اس کی بہن کی شادی تھی جو وہ بہت بڑے پیمانے پر کر رہا تھا۔ اچانک سے اس کے پاس اتنے پیسے کہاں سے آئے؟ زینیا کو سب بہت عجیب لگ رہا تھا۔ اس کی بہن کی آج مہندی تھی، ہیرا نے اس سے پکچر سینڈ کی تھی کیونکہ وہ خود نہ جا سکی۔ یہ ہیرا اس سے محبت ہی بے تحاشا کرتی تھی۔ انہی پکچرز میں شاذم بھی نکسک سا تیار دکھائی دیا، اور ایک کزن سے تو وہ بہت ہی فری ہو رہا تھا۔
جبکہ وہ بھی شازم کے آگے پیچھے منڈلاتی ہوئی محسوس ہوئی۔ زینیا نے موبائل ایک طرف رکھا اور اٹھ کر روم سے باہر نکل گئی۔ دماغ بالکل خالی و ذہن تھا، کچھ تو تھا جو مسنگ تھا۔ اس کے اندر عجیب سی کیفیت جنم لینے لگی تھی، اور پھر یہ راز بھی کھل گیا۔ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ 2 کروڑ؟ زینیا کو اپنے کانوں پر یقین نہیں ہے۔ ہاں 2 کروڑ، اور تمہیں کیا لگا کہ 1 سال سے پہلے اگر شاویز ٹھیک ہو جاتا ہے تو تمہیں جانے دوں گی؟ ہرگز نہیں۔ میرے بیٹے کو اندھیروں سے نکالنا ہے تم نے، کیونکہ تم وہ واحد لڑکی ہو جو میرے بیٹے پر اثر انداز ہوتی ہو۔ میں نے تمہارا انتخاب سوچ سمجھ کر کیا ہے، اسی لیے 1 سال سے پہلے یہاں سے جانے کا سوچنا بھی مت۔ وہ دکھ سے ان کے کمرے سے نکلی۔ اس کا رخ شازم کے گھر کی جانب تھا، جہاں ہیرا کی شادی تھی۔ ارے زینیا تم! اچانک آؤ، اندر آؤ۔ شازم بوکھلایا تھا، لیکن اگلے ہی پل سنبھل بھی گیا۔ اچانک زینیا کا ہاتھ اٹھا تھا اور شازم کے گال کی زینت بنا۔ سب طرف سکتہ چھا گیا۔ 2 کروڑ میرے عوض لے کر اپنا مستقبل سنوارنے والے ایک وحشی انسان ہو تم۔ اب جاؤ اور سب کو اس تھپڑ کی وضاحتیں دو۔ اس پاٹ انداز میں اتنی آواز میں بولی کہ صرف شازم سن سکے، اور وہاں سے پلٹ آئے، لیکن شازم کو بہت اچھے سے آئینہ دکھا کر آئی تھی۔ اپنے والدین کو سب کچھ بتا دیا۔ شکیلہ بیگم نے اسے بہت حوصلہ دیا اور اپنا فرض پورا کرنے کو کہا۔ وہ واپس لوٹ آئی کیونکہ اسے واپس لوٹنا تھا۔ زینی! اچانک اپنے پیچھے شاویز کی آواز سنتی وہ تیزی سے پلٹی۔ وہ جو بیلکنی میں کھڑی تھی، شاویز کی پکار پر روم میں آتے ایک دم اپنے قدموں پہ وہیں کھڑی رہ گئی۔ شاویز اپنے قدموں پہ کھڑا تھا۔ وہ چلا تو ذرا سا لڑکھڑا گیا۔ زینیا کی آنکھوں میں آنسو بھرا، جبکہ چہرے پر مسکان نے احاطہ کیا۔ اس کا جی چاہا آگے بڑھ کر اسے سہارا دے، لیکن وہ نہیں بڑھی۔ وہ چاہتی تھی شاویز خود چل کر اس کے قریب آئے، اور وہ لڑکھڑاتے قدموں سے اس کے پاس آتا ذرا سا ڈاواڈول ہوا کہ زینیا نے فوراً اسے گرنے سے پہلے تھام لیا۔ دونوں کے دل ایک تال پر دھڑکے تھے، اور بے اختیار ہی دونوں ایک دوسرے کے گلے لگ گئے۔ زینیا خوشی سے پاگل ہو رہی تھی۔ اسے شاویز کے لیے آج خوشی ہو رہی تھی۔ وہ کیسا زخمی انسان تھا، یہ اس کے ساتھ 3 ماہ رہتے وہ جان گئی تھی۔ وہ شخص وقت اور حالات کی وجہ سے کڑوا ہوا تھا، جبکہ وہ اندر سے بہت معصوم تھا۔ آج میں بہت خوش ہوں آپ کے لیے شاویز، الحمدللہ۔ آج میں سرخرو ہو گئی۔ وہ خوشی سے چہکی تھی، جبکہ وہ اپنی آنکھیں کھولے اسے دیکھتا گہرا سانس بھر گیا۔ اب تم آزاد ہو جاؤ گی نا؟ وہ اس کے مقابل کھڑا ہوتا دھیمے لہجے میں بولا۔ جانا تو طے تھا نا، اور آپ کی بیوی ہے نا، وہ آ جائے گی واپس۔ ڈائیورس دے چکا ہوں اسے میں۔ اچانک ہی شاویز کی بات پر وہ حیرت سے اسے دیکھتی چلی گئی۔ آپ؟ لیکن کیوں؟ اسے اچنبھا ہوا۔ مجھے مطلبی لوگوں سے دور ہی رہنا مناسب لگا۔ وہ بستر کی جانب بڑھا تو بے اختیار اس کی جانب ہتھیلی پھیلا گیا۔ وہ کتنا بدل گیا تھا۔ بدل تو زینیا بھی گئی تھی، پر ابھی وہ جھجک پھر سے آڑے آ رہی تھی۔ جھجکتے ہی اس کی ہتھیلی پر اپنا ہاتھ رکھا تو اسے اپنی طرف کھینچ گیا۔ وہ سیدھا اس کی گود میں آن گری۔ مجھے تمہارے ہونے سے بہت تقویت ہوتی ہے زینیا شاویز سلطان۔ کیا ہمارا ساتھ دائمی نہیں ہو سکتا؟ وہ پیچھے ہوتا اسے بھی اپنے اوپر گراتا گھمبیر لہجے میں پوچھ رہا تھا۔ شاہ؟ وہ گھبرا سی گئی۔ اسے کیا امید تھی کہ شاویز ایسا کچھ کرے گا؟ جواب دو مجھے زینیا، کیا میری زندگی بھر کے لیے ہم سفر بنو گی؟ اس کے بال کانوں کے پیچھے اڑستا دھڑکتے دل سے پوچھ رہا تھا۔ ساتھ چھوڑ تو نہیں دیں گے؟ وہ بھی جیسے اب اس کی ہمراہی قبول کرنے کے لیے مچل رہی تھی۔ کبھی نہیں، وہ جذب کے عالم میں کہتا، شدت سے اس کے لبوں پر جھکتا، اسے اپنا بنا گیا تھا، جبکہ وہ معصوم اور سادہ دل لڑکی طے کر چکی تھی کہ اس شخص کے ساتھ جان اور ماں سے بھی ایک دن ساری ناراضگی بھلوا دے گی۔ اب وہ دن کب آنا تھا یہ تو رب ہی جانے۔ کہانی کیسی لگی؟